کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسد طور کو پیش کیا گیا کورٹ میں، متعلقہ کورٹ میں۔ وہاں پہ حامد میر، ثاقب بشیر، مطیع اللہ جان اور کافی سارے جرنلسٹ موجود تھے۔ ایمان مزاری جو ان کے وکیل ہیں وہ بھی وہاں پہ تھی، اور حیرت انگیز طور پہ پھر 3 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا اسد طور کا۔ جو تفتیشی ہے اس نے وہاں پہ یہ کہا جی کہ ہمیں وہ جو موبائل ہے جو یہ یوز کرتے تھے یا لیپ ٹاپ وہ ریکور کرنا ہے، پلس ان سے سورسز پوچھنے ہیں جو یہ وی لاگ کرتے رہے ہیں، ان کے سورسز کیا ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروٹیکشن ہے جرنلسٹوں کو کہ ان سے کوئی ان کا سورس نہیں پوچھ سکتا۔ اور یہ ایک بار نہیں، متعدد بار ہائی کورٹ کے اندر بھی جب اس ریگریٹ پٹیشنز ہوئیں تو ہائی کورٹ جب خاص طور پر اطہر من اللہ جب چیف جسٹس تھے تو بڑی سختی سے انہوں نے یہ آرڈرز کیے تھے کہ آپ صحافیوں سے ان کا سورس نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ سورس آپ نے پوچھ لیا تو نہ صرف اس جرنلسٹ کی کریڈیبلٹی جاتی رہتی ہے بلکہ وہ جو سورس ہوتا ہے اس کی زندگی، اس کا کیریئر بھی خطرے میں آتا ہے۔ اور یہ پوری دنیا میں جہاں بھی میڈیا آزاد ہے وہاں پہ یہ والی پروٹیکشن جو ہے وہ صحافیوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اسد طور نے بھوک ہڑتال بھی کیے رکھی، لیکن پھر مطیع اللہ جان کے کہنے کے اوپر کہ یہ آپ کے خلاف جا رہی ہیں چیزیں، آپ بھوک ہڑتال نہ کریں، جب آپ کمزور ہوں گے، ویک ہوں گے تو آپ کا جو ایک موقف ہے وہ بھی، اور آپ خود بھی تھوڑے کمزور ہوں گے۔ بہرحال آج ہتھکڑیوں میں، دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کے جکڑ کے ان کو پیش کیا گیا۔ ایف آئی اے کا میں سمجھتا ہوں کہ قصور اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایک ٹول کے طور پر یوز ہو رہے ہیں، کیونکہ اسد طور نے کورٹ کے اندر بھی بتایا کہ کچھ تو چٹیں آتی ہیں سوال جواب کے لیے، اور کچھ سول کپڑوں میں جو فرشتے ہیں وہ بھی آتے ہیں وہاں پہ تفتیش کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بالکل سیدھی سی بات ہے، بالکل سمپل سی بات ہے کہ اسد طور کو کیوں اس مقدمے میں پھنسایا گیا ہے، یہ مقدمہ ان کے اوپر درج کیا گیا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن صحافی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو اس کے نظریات ہیں، جو اس کے خیالات ہیں، جو اس کے پاس انفارمیشن ہے، ان کو وی لاگ کی شکل میں، آرٹیکل کی شکل میں، نیوز کی شکل میں لوگوں تک پہنچانا۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس تو خود کہہ چکے ہیں ایک سیمینار کے اندر جس میں مطیع اللہ جان بھی مقرر تھے اور کچھ اور جرنلسٹ بھی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کھل کے میرے اوپر تنقید کریں، میرے فیصلوں پر تنقید کریں، مجھے اس سے بلکہ رہنمائی ملے گی۔ تو انہوں نے تو اس کو کوئی جرم قرار نہیں دیا ہوا، لیکن ایک مطلب ایف آئی اے نے ایک تماشا بنا لیا ہے کہ اگر آپ اتنے ہی مجبور ہیں کسی کے سامنے، اتنے ہی آپ گھٹنے ٹیکنے پہ آئے ہوئے ہیں تو بھائی نوکری چھوڑ دیں۔ آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کے تحت کارروائیاں کرنی ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ پولیس، ایف آئی اے، نیب مخصوص مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ لیکن میں تھوڑی سی یہ اطمینان محسوس کر رہا ہوں کہ آج حامد میر، مطیع اللہ جان، ثاقب بشیر اور کچھ اور جرنلسٹ وہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے موجود تھے، اور میں خاص طور پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کا جو کہ پولیٹیشین ہے لیکن وہ بھی وہاں پہ آئے اور انہوں نے بڑی کھل کے بات کی، کیونکہ وہ قانون دان بھی ہیں، بیرسٹر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی قانون کے تحت اب کسی جرنلسٹ سے یہ اس کا سورس یا اس کا لیپ ٹاپ یا اس کا موبائل نہیں مانگ سکتے، نہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود سول جج صاحب پتہ نہیں میں کیا کہوں ان کی ٹریننگ کہاں پہ ہوئی ہے، کس طرح ہوئی ہے کہ انہوں نے مزید 3 دن کا جسمانی ریمانڈ دے گی۔ 3 دن کے بعد اگر پھر یہی موقف آتا ہے، 5 دن پہلے دیا گیا، 3 دن اب ہو گیا، 8 دن کا جسمانی ریمانڈ، تو اس کے بعد جب آئیں گے اسد طور کو دوبارہ پیش کیا جائے گا تو کیا پھر ان کا ریمانڈ دے دیا جائے گا؟ لیکن ایک ریٹ پٹیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دائر ہوئی ہے اسی حوالے سے، اور اس کی 6 تاریخ ہے۔ دیکھتے ہیں جسٹس جو عامر فاروق ہیں وہاں پہ چیف جسٹس، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ لیکن میں سب سے زیادہ جو میں دکھ بھی ہے اور تکلیف بھی ہے کہ اوورآل پاکستان میں جہاں پہ دجنوں ہماری بڑی بڑی صحافتی تنظیمیں ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کوئی میں کہتا ہوں کہ کھل کے آواز نہیں اٹھائی، مل کے آواز نہیں اٹھائی۔ اس کے تمام جو پریس کلبز ہیں، بڑے جو صحافتی تنظیمیں ہیں، پی ایف یو جے ہے، آر آئی یو جے ہے، میں افضل بٹ صاحب سے خاص طور پر ریکویسٹ کروں گا، حاجی نواز رضا صاحب ہیں، باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو مختلف تنظیموں کو چلا رہے ہیں، کہ وہ اب جو اگلی تاریخ آتی ہے اس پہ سارے وہاں پہ آئیں اور کھل کے اس کے اوپر اسد طور کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور ایف آئی اے کے خلاف مظاہرہ کریں، کیونکہ وہ کیوں ٹول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میری جب بات ہوتی ہے ان لوگوں سے، جب یہاں پہ جمیل صاحب کو اٹھایا گیا میڈیا ٹاؤن کے اندر سے، اس وقت بھی میری بات ہوئی کچھ افسران سے، تو وہ جی ہم تو مجبور ہیں، جی ہمیں تو جدے سے کہا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے لکھے لکھائی چیزیں آتی ہیں اور پھر ہم کیا کریں جی، نوکری بھی تو کرنی ہے۔ بھائی نوکری اس طرح کرنی ہے آپ نے، تو اس میں بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ خوفناک صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ یہ دروازہ کھل جائے گا، پورے پاکستان میں جرنلسٹوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اگر آپ نے اپنی آواز کو دبائے رکھا تو پھر آنے والے وقت میں یہ چیزیں ہمارے اوپر بھی آئیں گی، تو اس کو ابھی سے کنٹرول کرنا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسد طور نے بڑی اب تک بہادری کا مظاہرہ کیا۔ آج بھی اس نے جو ایک وہاں پہ شعر بھی پڑھا کورٹ کے اندر، دونوں ہاتھوں میں کڑیاں لگی ہوئی تھیں،
تو یہ اسی طرح تمام جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو بڑی دلیری کے ساتھ بڑے کھل کے اس پوائنٹ کے اوپر آنا ہوگا کہ ایف آئی اے اور پولیس یا نیب کو اختیار نہیں ہے کہ اس طرح صحافیوں کے اوپر مقدمات درج کریں اور غائب کر دیں، اٹھا لیں اور پھر ان کو اس طریقے سے خوار کریں، کیونکہ یہ اگر سلسلہ یہ رکا نہ تو پھر یہ بڑھے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔